نبی اللہ الحمد للہ۔ آج پیر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہر پیر کو سنتے اور سناتے ہیں، اور دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کیا سہا ہے، کتنے ظلم و ستم لوگوں نے کیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے اتیاچار کیے۔ شیب ابو طالب کا محاصرہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سال تک کنٹینیو آپ کو لوگوں نے ایک پہاڑ کے اندر ایک کیا کر دیا، بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا آپ کا۔ اسے شیب ابو طالب کہتے ہیں۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے، یعنی بہت زیادہ اتیاچار سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کافروں نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دینا، بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مشورے کے مطابق تمام قریش کے قبیلوں نے یہ معاہدہ کیا، یہ ڈیل کی کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی کوئی لین دین خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام قریش کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے، اور اس دستاویز ان کاغذات کو کعبے کے اندر لٹکایا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کو وہ گھاٹی جس کو شیب ابو طالب کہتے ہیں اس میں بند کر دیا گیا، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو اور حضور کو بند کر دیا گیا۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے، سوکھے چمڑے کو پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے کہ تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو ہم اس سخت ظلم سے باز آ جاؤ، تم اس ظلم کو چھوڑ دو، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے اشار فرمایا تھا حرف و حرف اسی طرح سے معاملہ تھا۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے 2 پہاڑیوں کے اندر ایک جنگل میں وہیں پر قید کر دیا تھا، اور دیکھ رہے ہیں آپ نے شرطیں کیسی لگی تھیں، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے خریدے گا نہیں، کوئی ان سے لے گا نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کھانے والی چیزیں کوئی ان کو دے گا نہیں۔ اس طرح سے بھائی صاحب 3 سال گزر گئے۔ ارے لاک ڈاؤن میں تو دکانیں تو کھل نہیں تھیں بھائی، دودھ کھانا پینا سبزی تو مل رہی تھی، ہم لوگ اپنے گھر میں تو کیسی زندگی گزری۔ اسی سے آپ انومان لگائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم و ستم سہے ہیں۔ اور ایک کاغذات بنائے، اس میں کاغذات کیا تھے، یہ کافر کہتے تھے ابو طالب سے کہ تم اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تم کو نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے ایک کاغذ بنوایا، ڈاکومنٹ، اور کعبے میں لٹکا دیے
کہ جب تک تم اپنے بھتیجے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ 3 سال جب بیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اے محبوب وہ جو کاغذ بنے تھے ان سب کو دیمک کھا گئی ہے۔ کون کھا گئی ہے؟ دیمک کھا گئی، صرف اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ حضور نے ابو طالب سے بتایا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو اس ڈاکومنٹ کو، ان دستاویزوں کو، ان کاغذات کو دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام بچا ہے۔ تو ابو طالب گئے کہ دیکھو بھیا سار ہمارے جو بھتیجے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے خبر دی ہے، اگر یہ سچی بات نکلی تو ہم تمہارا یہ ظلم اور اتیاچار نہیں سہیں گے، اور اگر جھوٹی بات نکلی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے بھتیجے کو تمہیں دے دیں گے۔ جب دیکھا گیا تو واقعی جیسا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ سب پورے لکھائی کو، ڈاکومنٹ کو، دستاویز کو، کاغذات کو دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام باقی بچا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہو ہمارے حضور نے کتنا ظلم سہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی اسلام کا دین کے ہم مسلمان بنے رہیں اور کسی طرح کا ہم پر کوئی اتیاچار نہ ہو، کوئی ہم پر بلیم نہ لگائے، کوئی ہم پر الزام نہ لگائے، کوئی ہمارے چوراہوں پر نام نہ لے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہر پریشانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی خانقاہ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں کسی سلسلے کی بات نہیں چل رہی ہے۔ کسی بھی سلسلے کا بندہ ہو حضور کو تو مانے گا ہی۔ حضور نے ظلم سہے ہیں، حضور کو پریشان کیا گیا ہے، ہم تم کیا چیز ہو؟ تو اپنے مذہب کی تائید کیجئے، اپنے مذہب کو مانیے، اپنے مذہب کی سیوا کیجئے، اپنے مذہب کی خدمت کیجئے، اور شیب ابو طالب کو یاد رکھیے میرے دوستو۔ اس سے پہلے کے بیانوں میں آپ نے سنا ہے کہ حضور کے صحابہ کو کیسا کیسا ظلم ہوا ہے۔ ارے ہمیں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہمیں مکہ تو نہیں مار رہا ہے؟ کوئی ہم پہ تلوار تو نہیں مار رہا ہے؟ کوئی ہمارے اوپر کیچڑ تو نہیں ڈال رہا ہے؟ کوئی ہمارے اوپر کانٹے تو نہیں پھینک رہا ہے؟ ہمارے حضور نے اور ہمارے حضور کے صحابہ نے کیا کیا سہا ہے۔ ایسے نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہونا میرے دوستو، مگر اس کے پیچھے انعام بھی تو دیکھیے، جنت ہے، خدا کا دیدار ہے، مرتے ہی حضور کا قبر میں دیدار، سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدمی آج IAS بننے کے لیے، PCS بننے کے لیے، DM بننے کے لیے، داروغہ بننے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہاں کہاں جا کے تیاری کرتا ہے، پریپریشن کرتا ہے، اپنے شوق کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ایک مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال تک ملتا نہیں ہے، ایسولیشن میں چلا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو چند دن کے لیے کوئی عہدہ ملتا ہے، چند دن کے لیے کوئی عہدہ اگر مل گیا تو مل جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو ہم یہ ظلم و ستم سہیں گے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر تو ہمیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ ہر دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا، ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ یہ سودا میرے دوستو، اس کے لیے جو ہم صبر کریں گے، اس کے لیے جو ہم خرچ کریں گے، اور جو اس کے بدلے میں انعام ملے گا، اس انعام کے بدلے میں ہمارا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں دین کا کام کرتے رہنا ہے، بلا رکے، بغیر ڈگے، بغیر تھکے، ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو حضور کو یاد کرو، صحابہ کرام کو یاد کرو، شیب ابو طالب کو یاد کرو۔ 3 سال تک پتے کھانا، درختوں کی چھالیں کھانا، گیلی مٹی کھا لینا، اور کیا ہمارے لیے ہے؟ یہ موٹیویشن کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ امام حسن حسین کو دیکھ لیجئے میرے دوستو، جنتیوں کے سردار ہیں، گارنٹیڈ جنتیوں کے سردار، مگر پھر بھی دین کی حفاظت کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آتے ہیں، میدان احد میں آتے ہیں، صحابہ اکرام کو لے کر۔ ایسا نہیں کیا حضور نے خالی مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگی تھی، حضور نے دعا بھی مانگی ہے اور دوا بھی کی ہے، میدان میں بھی نکل کر آئے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں اپنے دین کے لیے، خاموشی سے اپنے دین پر چلتے رہو۔ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کر سکتے تو خود کو سدھار لو، اپنے بچوں کو سدھار لو۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں
29वें पारे میں اللہ پاک نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سمجھے نہیں سمجھے؟ خود پہ نظر رکھو، دوسروں کو مت دیکھو. ہر آدمی اپنا حساب دے گا، امام اپنا حساب دے گا، مقتدی اپنا حساب دے گا. ہم سب کے کاغذات الگ ہیں، ہم سب کے رجسٹر الگ ہیں. تم سے میرا مطلب نہیں، مجھ سے تمہارا مطلب نہیں. مجھے اپنی کرنی دیکھنی ہے، میں نے کیا کیا ہے دنیا میں، مجھے اپنا حساب دینا ہے، تمہیں اپنا حساب دینا. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہاں پر کسی نے بڑا گالیوں بھرا ہوا خط بھیجا. مریدوں نے کہا حضرت اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے، اس میں مقدمہ ہونا چاہیے، اس نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا سنو، تو جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں ان کے نام میں کچھ زمین رجسٹری کرا دو. جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں ان کے نام میں کچھ نہ کچھ زمین رجسٹری کرا دو. اگر ان پہ مقدمہ کرو گے تو بھائی جب جو لوگ تعریف کرنا انہیں کچھ انعام دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جیسا کر رہا ہے کرنے دو، ہم اپنا کام کریں گے. ہم تو اپنا کام کریں گے نا، دین کی خدمت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، اچھی عادتیں کرنا، یہ اچھی عادتیں ہیں. اگر کوئی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اپنی اچھی والی کیسے چھوڑ دیں؟ یہ یاد رکھا کرو. اگر کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی ستم کر رہا ہے، کوئی الٹا سیدھا بول رہا ہے، کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے، کرنے دو. جب وہ بری عادت نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم اچھی عادت کیسے چھوڑیں گے؟ ہر چیز نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی